بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک ایک ایسا چراغ ہے جو اندھیری زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ استغفار کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں، بلکہ یہ انسان کا اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جانا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور مستقبل میں بہتر اور سیدھے راستے پر چلنے کا عہد کرنا ہے۔ اگر کسی کے معاملات بگڑ رہے ہوں اور روزی تنگ ہو، رشتوں میں دوری ہو اور دل بے سکون ہو، تو استغفار کرنا ان سب مسائل کا بہترین حل ہے۔ استغفار انسان کی زبان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور جب زبان پاک ہو جائے تو دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سورت فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ اپنا چہرہ اور ہاتھ دوپٹے اور لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، تو روزانہ 21 مرتبہ سورت فتح کی آیت نمبر 27 کو حصول مقصد تک پڑھے۔ ناشکری کا ایک لمحہ بھی رزق کی برکت کو چھین لیتا ہے، اور شکر گزاری کا ایک لمحہ نعمتوں کا دریا بہا دیتا ہے۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف اور جھگڑے کے بعد اپنے احسان دہراتا ہے۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جہاں قرآن کی تلاوت کی روشنی ہو، وہاں شیطان کا اندھیرا کبھی قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام دلوں اور گھروں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ رزق میں برکت بڑی آمدنی سے نہیں بلکہ اس احساس سے آتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کا شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں تو جھگڑوں کی جگہ خوشیاں اور نحوست کی جگہ رحمتیں آ جاتی ہیں۔ گھر میں اذان اور نماز کا ماحول ایسا قلعہ ہے جو ہر برائی اور منفی اثر کو دروازے سے ہی واپس کر دیتا ہے۔ کامیابی انسان کے دشمنوں میں اضافہ کرتی ہے۔ زیادہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو کسی کا محتاج نہیں۔ ایک خوشی بہت سی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ پیسوں کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اسے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اپنے منصوبوں کو رات کی طرح تاریک رکھو۔ اس دنیا میں مجرم صرف وہ ہوتا ہے جس کا جرم ثابت ہو جائے۔ جھوٹے انسان کو یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ انسان کی ساری خوبصورتی اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ دشمن ہی تمہیں شیر کی طرح بہادر بناتا ہے۔ عورتوں کے جھگڑے مردوں کی جنگوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو وراثت میں دشمنی نہیں دی ہے تو اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کریں۔ جھوٹے اور منافق لوگوں کی خوشی کے دن بہت ہی مختصر ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں لوگوں سے ہمیشہ چھپا کر رکھیں۔ نمبر 1 اب کی آمدنی، نمبر 2 اب کا اگلا قدم، اور نمبر 3 اب کی محبت۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے، جو اپنے آس پاس تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں؟ بدترین احترام وہ ہوتا ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو آزاد باتیں کرنے دیں۔ مر جاؤ مگر ضمیر کا سودا ہرگز مت کرو، کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں، یہ نسلوں کا سودا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ ڈالو۔ ایک جھوٹے اور بدکار انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پاس موجود کسی بھی چیز پہ خوش نہیں ہوتا اور لا حاصل کی تمنا میں رہتا ہے۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچہ گیری کے راستے پر چل پڑے وہاں انقلاب نہیں غلامی راج کرتی ہے۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ ضمیر کی عدالت دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ اس راستے پر چلو جو صحیح سمجھتے ہو، چاہے تمہیں اکیلے ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ میں اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری پریشانی صرف میری پریشانی ہے۔ ایک کامیاب زندگی وہ ہے جو آپ خود بناتے ہو۔ کچھ لوگ جھوٹ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے بغیر سچ نہیں بتا سکتے۔ ان لوگوں کے سامنے خوش رہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے، یہ انہیں بہت تکلیف دیتا ہے۔
جھوٹے کی سزا یہ ہے کہ جب وہ سچ بولتا ہے تو کوئی اس پر یقین نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرتا ہے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ زوال سب سے پہلے انسان کا غرور توڑتا ہے۔ وسائل پر قابض لوگ غریب کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی آزمائش ہے۔ غصے کی بجائے مسکرانے والا ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم دوسروں سے آگے جانا چاہتے ہو تو ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ مزاج میں تحمل رکھیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو دھوکا دے تو وہ دوسری بار بھی ضرور دے گا۔ آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کی شرارتیں دیکھیں۔ ایسا کرنے سے یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا نہیں دیتے وہ بھوکی مر جاتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اگر لوگ آپ کے بارے میں برا بولیں تو کوئی بھی ان پر یقین نہ کرے۔ شہرت کبھی آسانی سے نہیں ملتی۔ قابل تعریف ہونے کے لیے آپ کو تکلیف سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہوں کہ زندگی جینا ہی بھول جائیں۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بے وقوفی ہے۔ غصہ آپ پر کی جانے والی تنقید کا متبادل جواب نہیں ہے۔ دیکھوئے کی کوشش کبھی مت کریں۔ جب آپ کی پرواز بہترین ہوگی تو آپ خود بخود دکھائی دیں گے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو کہ تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دو طرح کے لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا اور دوسرا تنزیہ الفاظ میں گفتگو کرنے والا۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بہترین دفاع کرنے والی چیز آپ کا اخلاق ہے۔ اگر آپ دھوکہ دہی کی مذمت نہیں کرتے تو آپ خود بھی دھوکے باز ہیں۔ اللہ سے امید انسان کا بہترین سہارا ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے بھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ آپ کی نسل آپ کی نصیحتوں سے نہیں آپ کے اعمال سے سیکھتی ہے۔ ایک گھر میں بوڑھے آدمی کا ہونا ایک اچھی علامت ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک اچھی ماں سینکڑوں سکول ماسٹرز کے برابر ہوتی ہے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتے دار نکل آتے ہیں۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے مگر دوبارہ اعتبار حماقت ہے۔ جھوٹ کے ہزاروں چہرے ہوتے ہیں لیکن اس کا ساتھ اندھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے دو طاقتور ترین ہتھیار ہیں۔ حسد سے ضرور بچنا کیونکہ حسد کرنے والا خود 5 بڑی پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے۔ نمبر 1، حاسد انسان اپنے حسد کی وجہ سے ہر وقت پریشانی اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کی خوشیوں کو برداشت نہیں کرتا اور اسے بدنام کرنے کے لیے اس کی خامیاں تلاش کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں خود کو اذیت میں مبتلا رکھتا ہے۔ نمبر 2، حاسد آدمی خود کو ایسے جال میں پھنسا لیتا ہے جس سے راہ فرار ممکن نہیں۔ وہ ہر وقت حسد اور بغض اور بغاوت کے زہر میں جلتا رہتا ہے اور خود کی کامیابی کے بارے میں سوچنے سے قاصر ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ نمبر 3، حاسد انسان کی کوئی تعریف نہیں کرتا کیونکہ کوئی اسے اچھا انسان نہیں سمجھتا، سب اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، حاسد کی سب سے بڑی پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حاسد کے لیے آخرت میں بہت زیادہ عذاب ہے لیکن دنیا میں بھی اسے کوئی تباہ ہونے سے روک نہیں سکتا۔ نمبر 5، حاسد انسان کو بھلائی اور خیر کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں سوچتا بلکہ وہ تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور حسد کا زہر اسے کھا جاتا ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کے خیال کی وجہ سے اسے بھلائی اور خیر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ انعام دینے سے قاصر ہیں تو شکریہ ضرور ادا کریں۔ عقلمندی انسان میں مایوسی کے بعد آتی ہے۔ سچا آدمی کبھی بھی آدھی رات کی دستک سے نہیں ڈرتا۔ ہر شخص کی قدر اس کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ ہمیشہ مسکراتے رہیں کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کبھی خود کی تعریف نہ کریں ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ جھوٹا شخص اپنی ہی کہی بات کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت کا خیال رکھیں، یہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ جسے تمہاری اچھی اور بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔
ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے، اس لیے ماننا سیکھو اور جھکنا سیکھو اور احترام کرنا سیکھو۔ وقت کا سب سے بے رحم عمل یہ ہے کہ وہ چہرے پر پڑے نقاب کو اتار دیتا ہے۔ ناشکری کا ایک لمحہ بھی رزق کی برکت کو چھین لیتا ہے، اور شکر گزاری کا ایک لمحہ نعمتوں کا دریا بہا دیتا ہے۔ جو گھر اذان کی آواز سے گونجتا ہے وہاں نحوست قدم رکھنے سے پہلے ہی بھاگ جاتی ہے۔ جھوٹ اور غیبت اور الزام تراشی وہ زہر ہیں جو آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو مار دیتے ہیں۔ صدقہ وہ ڈھال ہے جو مصیبتوں کو ٹکرا کر واپس بھیج دیتا ہے اور نحوست کے بادلوں کو چھٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب زبان سے کڑواہٹ اور دل سے حسد ختم ہو جائے تو گھر میں رحمت کا ایسا دریا بہتا ہے جو ہر دکھ کو بہا لے جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے سجی ہوئی محفل ایک ایسا باغ ہے جہاں سکون کے پھول اور رحمت کی خوشبو پھیلتی ہے۔ بزرگوں کی دعائیں اور بچوں کی معصوم مسکراہٹیں گھر کے لیے سب سے بڑی برکت ہے۔ گھر کی اصل خوبصورتی قیمتی فرنیچر اور رنگین دیواروں سے نہیں بلکہ اس ماحول سے پیدا ہوتی ہے جہاں ہر شخص ایک دوسرے کا احترام کرے اور محبت سے پیش آئے۔ گندگی اور بے ترتیبی صرف نظر کو نہیں چپتی بلکہ دل کے سکون کو بھی چھین لیتی ہے، اس لیے صاف ستھرا گھر رحمت کا مرکز بنتا ہے۔ جب زبان تلخ ہو اور لہجہ سخت تو محبت گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، اور جب بات میٹھے انداز میں کی جائے تو رحمت خود چل کر آتی ہے۔ صدقہ اور خیرات صرف ضرورت مند کی حاجت پوری نہیں کرتے بلکہ دینے والے کے گھر سے بے برکتی، بیماری اور پریشانی بھی دور کر دیتے ہیں۔ شکر گزاری وہ روشنی ہے جو چھوٹے گھر کو بھی محل جیسا بنا دیتی ہے، اور ناشکری وہ اندھیرا ہے جو محل کو بھی قبرستان جیسا کر دیتا ہے۔ جہاں ہر شخص اپنے حصے کی دعا اور ذکر اور درود پڑھنے کا عادی ہو وہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ گھر میں محبت کے بول بولنا ایسا ہے جیسے ٹوٹے ہوئے برتن کو سنہری تار سے جوڑ دینا، جو نہ صرف مضبوط ہوتا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں ان کے گھروں سے نحوست کا سایہ بھی قریب نہیں پھٹکتا۔ بے برکتی کا علاج مہنگی دوائیں اور جادو ٹونے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا ایک خلوص بھرا صدقہ ہے۔ جب گھر میں صبح کا آغاز دعا اور سلام اور مسکراہٹ سے ہو تو پورا دن خوشیوں اور رحمتوں میں گزرتا ہے۔ گھر کی اصل روشنی وہ نہیں جو چراغ سے آتی ہے بلکہ وہ ہے جو دعاؤں اور نیک نیتی سے نکلتی ہے۔ جب دل مطمئن ہو تو چھوٹا سا مکان بھی جنت کا گوشہ بن جاتا ہے، اور جب دل بے سکون ہو تو وسیع محل بھی تنگ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی محفلیں گھروں کو روحانی قلعے میں بدل دیتی ہیں جہاں ہر نحوست راستہ بھول جاتی ہے۔ محبت، صبر اور معافی وہ تین ستون ہیں جن پر ایک بابرکت گھر کھڑا ہوتا ہے۔ گھر میں بزرگوں کی عزت اور بچوں سے شفقت نہ صرف اخلاقی فرض ہے بلکہ یہ عمل گھر کے رزق اور سکون میں اضافہ کرتا ہے۔ نرمی اور خوبصورت اخلاق وہ خوشبو ہیں جو اگر گھر کے ہر کونے میں پھیل جائیں تو نحوست اور بے برکتی کا ہر سبب مٹ جاتا ہے۔ گھر سے منفی اثرات اور بے برکتی اور نحوست ختم کرنے کے لیے یہ 7 باتیں انتہائی مؤثر سمجھی جاتی ہیں، اور اگر ان پر باقاعدگی سے عمل کیا جائے تو گھر کا ماحول سکون بھرا اور خوشحال اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ پہلا اصول، گھر میں روزانہ بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت سے نہ صرف اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے بلکہ شیطانی وسوسے، منفی توانائیاں اور نحوست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر سے جنات اور شیطانی اثرات کو دور کرتی ہے۔ دوسرا اصول، گھر میں باقاعدگی سے نماز قائم کریں۔ جب گھر میں اذان اور نماز کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں رحمت اور سکون کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اہل خانہ کا اکٹھے نماز پڑھنا دلوں کو جوڑتا ہے اور بے برکتی کے اسباب ختم کرتا ہے۔ تیسرا اصول، گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ گندگی اور بے ترتیبی نہ صرف بیماری کا سبب بنتی ہے بلکہ منفی اثرات کو بڑھاتی ہے۔ خاص طور پر کچرا وقت پر نکالنا، جالے صاف کرنا اور خوشبو کا استعمال گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتا ہے۔ چوتھا اصول، رزق میں برکت کے لیے شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پر دل سے شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ اور بے برکتی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناشکری اور شکایت گھر میں نحوست اور دلوں میں سختی پیدا کرتی ہے۔ پانچواں اصول،
گھر میں گالم گلو، لڑائی جھگڑا اور بری گفتگو سے پرہیز کریں۔ نازیبا الفاظ اور شور شرابہ اور تلخ لہجہ نہ صرف تعلقات کو خراب کرتا ہے بلکہ رحمت کے فرشتے بھی ایسے گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر میں ہمیشہ نرمی اور صبر اور خوش اخلاقی کو فروغ دیں۔ چھٹا اصول، صدقہ اور خیرات کو معمول بنائیں۔ صدقہ نہ صرف بلاؤں کو ٹالتا ہے بلکہ نحوست اور بے برکتی کو ختم کرتا ہے۔ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، روزانہ اور ہفتہ وار خیرات ضرور کریں اور نیت صرف اللہ کی رضا کی رکھیں۔ ساتواں اصول، گھر میں ذکر الہی اور دعا کا ماحول بنائیں۔ صبح اور شام کے اذکار، درود شریف اور دعائیں منفی اثرات کو ختم کرتی ہیں۔ خاص طور پر گھر میں بچوں اور بڑوں کو اجتماعی دعا کی عادت ڈالیں تاکہ ہر دل میں سکون اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہماری نادانیوں، گستاخیوں اور نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، اور ہمارے گھروں کو نحوست اور منفی اثرات سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔